وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال تعالی وانک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ واللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین مجلس، زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا جو موضوع اور جو ایک بہت بنیادی اور بہت ضروری عنوان ہے، ہم اس پر کچھ باتیں سماعت کریں گے اور کچھ باتیں میں آپ کو اس موضوع کے تحت بورڈ پر بھی کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے۔ تو امت کے اندر اور پوری انسانیت کے لیے یہ مہینہ خیر کا باعث ہے، اس معنی میں کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس کا سب سے بڑا اور سب سے بنیادی فائدہ تمام انسانیت کے ہوا۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا، یہ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، آپ کی زندگی رحمت ہے، آپ کی تعلیمات رحمت ہیں، آپ کی سیرت رحمت ہے، آپ پر جو قرآن مجید نازل فرمایا گیا وہ رحمت ہے، اور وہ قانون حیات جو ہمیں عطا کیا گیا وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یعنی تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں اور مختلف مقامات پر جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں، اس میں ہم عام طور پر اس چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی شخصی زندگی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کس طریقے سے آپ نے پرورش پائی، 40 سال پہلے تک جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تو آپ کن حالات سے گزرے، پھر نبوت کے بعد کی آپ کی زندگی کیا ہے، پھر نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات سے گزرے اور دین کو کس طریقے سے آپ نے اس مشن کو انجام دے جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور ہجرت کے بعد اور فتح مکہ تک پھر کس طریقے سے اسلام اس زمین پر جس میں ایک وقت تک غیر اللہ کا نظام قائم رہا، کس طریقے سے اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ سیرت رسول کے متعلق یعنی سیرت رسول پر اگر ہم گفتگو کریں تو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار گوشے ہیں، یعنی اس کے بے شمار ڈائمنشنز ہیں، اور عام طور پر جن ڈائمنشنز کو ہم یاد رکھتے ہیں یا جس کو عام طور پر ہم سنتے ہیں یا اس پر عام طور پر ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ ڈائمنشن ہے جو ہماری زندگی میں عبادات سے زیادہ متعلق ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو کہوں، میں آپ کے سامنے یہ ایک چیز رکھوں کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یعنی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم یعنی اس کے ڈائمنشنز کو دیکھیں، یعنی یہ کتنے اس کے شعبے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس کے جتنے شعبے ہیں وہ تمام وہ شعبے ہیں جو پوری زندگی کی ہر ایک شعبے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک شعبہ تو وہ ہے جو آپ کی شخصی زندگی ہے۔ جیسے عام طور پر جب ہم کسی کی سیرت کا، کسی کے بائیوگرافی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس کی شخصی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ شخص کہاں پیدا ہوا، اس کے والدین کا نام کیا تھا، کن حالات میں وہ پڑھا، کن حالات میں وہ بڑھا، کس طریقے سے اس نے تعلیم حاصل کی، پھر کس طریقے سے اس نے اپنے تعلیمی سفر حاصل کر کے وہ کیسے سکسیسفل آدمی بنا، اور اس لائف کے اندر اس کو کیا کیا ہرڈلز آئے، کیا مصیبتیں آئیں، کس طریقے سے ان مصیبتوں کو اس نے ٹربل شوٹ کیا، کیسے ان مصیبتوں سے نکل کر پھر اس نے اپنی زندگی کو سکسیس بنایا۔ عام طور پر جو بایوگرافیز دنیا میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی پرسنالٹیز کی ہوں، دنیا میں بہت یعنی کامیاب قسم کے جو بزنس مین ہیں ان کی بایوگرافیز بھی آپ پڑھ لیجئے، اس میں بھی یہ ساری باتیں ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے تو اس کی بایوگرافیز میں بھی آپ کو ملیں گی، یہ ساری باتیں کامن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام انسانوں اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے لوگوں کے
ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی زندگی بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے، وہ ان تمام لوگوں سے، ان تمام بڑے بڑے لوگوں کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ عظیم ہے، اور بہت زیادہ یعنی ایک عظیم ہستی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو ایک تو ہو گئے آپ کا ذات اقدس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کہاں پیدا ہوئے۔ عام طور پر ہم جو سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں یہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد کا بہت جلدی انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ نے پھر آپ کو پالا، پھر آپ کو ایک قبیلہ سعد میں بھیج دیا گیا جہاں پر دائیں حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر وہاں پر آپ چند سال پرورش پا کر واپس اپنے گھر آ گئے، اس میں آپ کی والدہ کا اس کے بعد انتقال ہو گیا، پھر آپ کے دادا نے آپ کو پالا، پھر چچا نے پالا۔ یہ ایک عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کو ہم سنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ہم یاد کراتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ کی شخصی زندگی، یعنی آپ کی پرسنل لائف اگر ہم کہیں تو یہ آپ کی پرسنل لائف ہو گئی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ یقیناً یہ پہلو بھی اپنے اندر بے شمار حکمتیں رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی اور آپ کی یہ پرسنالٹی اور آپ کی یہ پرسنل لائف بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی ارلی لائف کیسے گزری، اس میں ہمیں سیکھنے کے بہت سارے مقامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے جو ایام ہیں اس میں نوجوانوں کے لیے سیکھنے کے بہت سارے مقامات ہیں۔ جب آپ جب آپ نبوت کے قریب ہونے لگے، 40 سال تک جب آپ پہنچنے لگے، تو کس طریقے سے آپ دنیا سے، آپ کے اندر بے رغبتی پیدا ہوئی، اور آپ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یعنی قربت خداوندی کے لیے آپ کیا کرنے لگے، کس طریقے سے آپ تنہائیوں میں اپنی وقت گزارنے لگے، کس طریقے سے آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو وہ بھی ایک بہت کچھ پوائنٹس ہیں جہاں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھنا ہے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف۔ تو یہ تو آپ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے جو ہم نے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں، اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کے نبوت سے پہلے، قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی۔ تو قبل از نبوت کو اب ہم دوسرے پوائنٹ پر رکھ سکتے ہیں کہ آپ نبوت سے پہلے کیسے تھے، اس میں آپ کی یہ شخصی زندگی آ سکتی ہے، اس میں آپ کے قبائلی کہ آپ کس قبیلے میں پیدا ہوئے اور آپ کا خاندانی سلسلہ کیا تھا، یہ ساری باتیں ہمیں سیرت رسول کے اندر ملتی ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا یعنی قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اور یہ بھی ہمارے لیے انتہائی زیادہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار باتیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جو بعد از نبوت ہیں، یعنی جس کو آپ نے نبوت کے بعد جو آپ نے ایک امت کے طور پر اور ایک داعی کے طور پر جو آپ نے زندگی گزاری، اور آپ نے جو مشن اختیار کیا یہ اس دین اور اس کی ترویج اور اشاعت، اس کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو بیان فرمایا، تو اس بعد از نبوت کی زندگی میں یقیناً ایک اسوہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ بعد از نبوت کی زندگی وہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از نبوت کو ہم پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے وہ حصہ جو مکہ میں گزارا، وہ مکی آپ کا زندگی کا وہ حصہ، ایک وہ حصہ جو آپ نے مدینہ میں گزارا اس کو ہم مدنی حصہ بول سکتے ہیں، یعنی آپ نے ہجرت کے بعد جو زندگی گزاری، اور آخر زمانے تک تو یہ مکی اور مدنی حصے میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان بڑے اسپیکٹرم نے بہت آسانی سے تقسیم کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو وہ یعنی تقسیم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، جو ایک براڈ اسپیکٹرم میں بڑے پیمانے پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈیوائڈ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ نے کیا زندگی گزاری، نبوت کے بعد آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری، مکہ میں جب آپ رہے نبی اور رسول بن کر کے آپ نے کس طریقے دعوت کا کام کیا، آپ نے دعوت کا آغاز کن بنیادوں پر کیا، کون کون لوگ پہلے ایمان لائے، کن کن حالات سے آپ کو مکہ میں دوچار ہونا پڑا، 13 سال تک آپ نے کیا دعوت پیش کی، ان کی کیا نکات تھے، اور اس میں کس کس طریقے سے آپ نے کامیابی حاصل کی، کن مسائل کو آپ نے پہلے ایڈریس کیا، قرآن مجید میں کون سی آیات، کون سی جو ہے صورتیں وہ نازل کی گئیں، وہ ساری باتیں آپ کو وہ 13 سال تک پر محیط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے اس میں نظر آئیں گی۔ پھر اس مکی زندگی میں بھی ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، تو آپ کا شخصی یعنی آپ کا انفرادی ایکشن بھی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے وہ بالکل الگ ہے، یعنی اگر میں ایک عام آدمی جو اگر کوئی کام کرے گا تو وہ اس کا شخصی کام ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک نبی جو ہوتا ہے، ایک رسول، وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی کام ایسا سرزد ہی نہیں ہو سکتا کہ جو انسانوں کو یعنی
غلط راہ دکھائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معصوم کرتا ہے، ان سے کوئی بھی ایسا کام اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوتا جو انسانوں کے لیے یعنی گمراہی کا یا ضلالت کا باعث ہو، لہذا آپ کی شخصی زندگی بھی ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو زندگی گزاری، جو 10 سال پر محیط ہے، جس میں بڑے بڑے غزوات جو وجود میں آئے، اس کے بعد فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے بعد کس طریقے سے اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، اور پھر اس میں جو بے شمار قوانین ہیں وہ اس میں آتے ہیں مدنی زندگی میں۔ تو یہ ساری یعنی ایک اسکیچ آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی پوری زندگی کا جو اسکیچ ہے، اس کو ہم یعنی اس پوری زندگی کو ہم ان 5 بڑے نکات پر مشتمل کر کے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔